اور اس میں 30واں پارہ پونا پارہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سال کی یہ ہماری درس قرآن کی آخری نشست ہے۔ کل تو انشاءاللہ ختم قرآن کی محفل ہوگی، اس لیے مختصر سے وقت میں 30ویں پارے کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ نبا کہتے ہیں۔ نبا بہت اہم اور مفید خبر کا نام ہے، اور یہاں نبا سے مراد میدان محشر اور قیامت کا دن ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے مضامین بھی عام طور پہ مکی صورتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ مکے کے جو کافر تھے، کفار مکہ، وہ جنگلی راج کے قائل تھے، لا قانونیت کے قائل تھے، ظلم، جبر، زیادتی، منمانی زندگی گزارنا، اپنی طبیعت کے مطابق جو چاہے کر لینا، یہ ساری چیزیں ان کی اپنی فطرت ثانیہ تھی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو اٹھائے گا، چونکہ وہ کافر اور مشرک تو تھے ہی، لیکن مرنے کے بعد وہ بھی لوگوں کو قبروں میں دفن کرتے۔ ابھی بھی دنیا میں بہت سارے کافر ہیں کافر، مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ بھی دفن کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ سن کر کے حیرت ہوتی تھی، اور یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ آخر ہمارے باپ داداؤں کی ہڈیاں تو پگھل چکی ہوگی، ہماری ہڈیاں بھی پگھل چکی ہوگی، تو آخر قیامت کے دن اللہ حساب لینے کے لیے ہمیں کیسے زندہ کرے گا، کیسے پیدا کرے گا، کیسے بنائے گا؟ اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، وہ مان بھی لیتے تو ان کے لیے ایک رکاوٹ یہ تھی کہ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مجھ سے حساب لیا جائے گا، تو پھر آدمی گنڈا گردی ختم کر دے، آدمی کرپشن ہی ختم کر دے، آدمی جرائم ہی ختم کر دے۔ آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں میری اپنی بہت چھوٹی سی دانست میں یہ بات آتی ہے کہ علماء اور دیندار طبقہ جتنا گناہوں سے بچتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، اتنا دنیا میں کوئی گناہوں سے بچتا نظر نہیں آتا۔ اس کی خاص وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ان کا یقین آخرت پر اور اٹھنے پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس کا یقین مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور جواب دینے پہ جتنا زیادہ ہوگا، تو وہ بندہ اتنا زیادہ محتاط زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کو خیال رہے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو مکے کے کافر وہی کر رہے تھے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ تو ضرور جان جائیں گے، انہیں جاننا ہے، ضرور جان جائیں گے، اور ضرور جان جائیں گے یہ، لیکن جس وقت وہ جان جائیں گے اور مان جائیں گے تو اس وقت ان کا جاننا یا ماننا ان کے کام، کیونکہ ابھی جو ایمان لائے یوم آخرت پر وہ تو قبول ہے، لیکن جب قیامت کے دن قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اب ہم بھی مان گئے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ اب تمہارا ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت خوبصورت انداز سے جب ان لوگوں نے شک کا اظہار کیا، تردد کا اظہار کیا، ماننے سے انکار کیا کہ کیسے قیامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قبروں سے کیسے اٹھائے گا، ہماری تو ہڈیاں پگھل چکی ہوگی، سب یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، جو بھی بکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا کہ تم تو مان جاؤ گے، لیکن پھر اللہ نے ساتھ میں دلیل بھی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہم نے زمین کا بچھونا نہیں بچھایا؟ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کہ ان کا اعتراض کتنا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا۔ خیر، ہم تو ایمان والے، ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے محبوب نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، قرآن میں آگے ہم نے مان لیا۔ ایک چیز ہمیشہ یہ دل و دماغ میں رکھنا، پوری زندگی اپنی اولاد کو بھی یہی سکھانا،
کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنتو پرنتو کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ہو کر رہے گا. یہ اپنا اتنا مضبوط یقین ہونا چاہیے، اس میں کہیں ڈانا ڈول والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو چونکہ وہ کہہ رہے تھے، اور سب سے آسان سی بات ہے، ابھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہے جب ہم کچھ نہیں تھے، تو وہ دوسری مرتبہ بنایا تو اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ لیکن جس کو نہیں ماننا ہے اس نے ہزار باتیں کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب دلیل دے رہے کہ کیا ہم نے زمین نہیں بنائی، زمین کا بچھونا نہیں بچھایا؟ پھر اس کے بعد بتایا کہ کیا ہم نے پہاڑوں کی میخیں اس کے اوپر پیدا نہیں فرمائی؟ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کچھ دنوں پہلے. اب یہاں یہ تو زمین کا اور پہاڑوں کا ذکر تو آ ہی گیا. اب پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے نہ پیدا فرمائے؟ اب یہاں پیدائش کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیے، باپ کا نطفہ جو ایک قطرے پر مشتمل ہوتا ہے وہ کسی کے شکم میں منتقل ہو جاتا ہے. نطفہ جس کی طرف سے گیا ہے اور جس کی طرف گیا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہنچا اور کیا شکل اختیار کیا، لیکن وہ کون ہے؟ ایک چھوٹے سے قطرے سے، ایک چھوٹے سے ذرے سے جب ماں کے شکم میں وہ نطفہ منتقل ہوتا ہے تو اللہ اسی سے کبھی لڑکا پیدا کرتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا کرتا ہے. پھر وہ صورت کبھی باپ کی طرح ہے، کبھی ماں کی طرح، کبھی دادا کی طرح، کبھی دادی کی طرح، کبھی نانا کی طرح، کبھی نانی کی طرح، کبھی کسی کی طرح نہیں، کوئی نیا ہی چہرہ آتا ہے. کون ہے وہ جوڑے جوڑے پیدا. صرف اس نے مرد پیدا نہیں کیا. اگر مرد پیدا کرتا تو نسل کیسے چلتی؟ عورتیں پیدا نہیں کیا اس نے تو کیسے نسل چلتی؟ اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیے؟ کیسے پیدا ہوئے تم خود غور کر لو کیسے پیدا ہوئے. تو جس اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا تو کیا اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ اچھا، ایک اور بات سائنسی نقطۂ نظر سے بھی ایک بات آپ کو بتا دی جائے کہ جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ایک بہت باریک سا نظر نہ آنے والا، چونکہ ایک قطرے میں ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہے. تو اب وہ سب تو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جو ایک قطرہ جاتا ہے کسی کے شکم میں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرنے والے گھیر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں ان کی جنگ ہوتی ہے. اب وہ جو جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے بعد جو لڑائی ہوتی ہے، جو ہم نے ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سائنس میں پڑھایا ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے شاید ہمارے اسکول چھوڑنے کے بعد مزید سائنس کی تحقیق میں کوئی تبدیلی آئی ہو. اگر آئی ہو تو جو بچے یہاں پر سائنس پڑھنے والے وہ مجھے بتا دیں گے، تاکہ آئندہ کے لیے پھر میں اس کو تذکرہ کروں. جو ہم کو پڑھایا گیا تھا تو وہ اس کے ساتھ جو ذرات چپکتے ہیں یا جو جراثیم چپکتے ہیں، پھر اس سے ادھر سے ایک جنگ کرنے والی ٹیم بھی آتی ہے اور پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں. ادھر یہ ٹیم آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے، ادھر کی اور ادھر کی. اتنے میں جس سے خدا نے بچہ پیدا کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے، اس کو جہاں جانا ہے. یہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں، وہ اپنا کام کر جاتا ہے. اور پھر اسی ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پھر خون کا لوتڑا بناتا ہے. پہلے وہ خون بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورا انسان وجود پا جاتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ 4 مہینے کا وجود ہوتا ہے کہ اس کے اندر جان بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے، گھومنے پھرنے لگتا ہے. قرآن نے اس کو بتایا. لیکن یہ کہ جس ذرے سے انسان پیدا ہوا، جو ذرہ، تو وہ ہمارے جسم میں موجود رہتا ہے. انگلیاں بڑھتی رہتی ہے، سر بڑھتا رہتا ہے، پیر بڑھتے رہتے ہیں. پھر بڑھاپے میں کمزوری بھی آتی ہے تو گھٹنا بھی ہوتا ہے، ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہے. لیکن وہ جو ذرہ جس سے وجود انسان ہے وہ انسان کے جسم میں رہتا ہے، اور محققین کی تحقیق کے مطابق وہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر رہتا ہے. وہ جو ذرے سے ہم بنے ہیں وہ ذرہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی قبر میں دفن ہو جائے تو اللہ کے جو نیک برگزیدہ بندے ہیں ان کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور ان کا تو کفن بھی سلامت رہتا ہے، جسم بھی سلامت رہتا ہے. لیکن ہم جیسے جو گنہگار لوگ اگر شامت اعمال کی بنیاد پر ان لوگوں کا پورا جسم بھی گھل جائے، مٹی میں مل جائے، ہڈیاں پگھل جائے، مٹی کھا لے، کیڑے کھا لے، سب ہو جائے، مگر وہ ذرہ جو ریڑھ کی ہڈی میں تھا، جس سے انسان پیدا ہوا تھا، جس سے انسان کو وجود ملا تھا، پورا وجود ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہی ذرہ پھر باقی رہتا ہے زمین کے اندر، قبر کے اندر، جہاں بھی ہو
وہ ذرہ باقی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ رہے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو قیامت کے دن قبر سے اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی ذرے سے پھر پیدا فرمائے. یہ ہے سائنس کی تھیری جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو جتنا مجھے معلوم ہے. بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جتنا سائنس ہم نے پڑھا ہے، ہمارے ٹیچر سے، اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے. اب اس کو قرآن سے جوڑیے، اس کو قرآن سے جوڑیے. تو قرآن اس کو کہتا ہے جب ہم مٹی دیتے ہیں کسی میت کو تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے تمہیں وفیہا نعیدکم، پھر اسی میں تمہیں ملا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر واپس اسی مٹی سے تمہیں پیدا کریں گے، تو وہیں سے اٹھائے جائیں گے. ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم مٹی کے اندر پگھل جاتے ہیں، وہ کیڑے کھا لیتے ہیں، زمین کھا لیتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ کیڑے کھاتے ہیں نہ زمین کھاتی ہے، پھر بھی قبر خالی ہو جاتی ہے. تو قبر خالی ہونے کی وجہ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا، یا تو اللہ اس جسم کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے، یا تو پھر کبھی کبھی وہاں سے ان کو منتقل کر دیا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہر نہ ملنے والا بندہ ایسا نہیں کہ اس کو کیڑے کھا گئے یا اس کو جانور کھا گئے یا اس کو مٹی کھا گئی، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں مرتے ہیں اور جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں، یا جنت البقیع کے قابل نہیں ہوتے اور وہ وہیں مر کے دفن ہو جاتے ہیں، تو ابھی پہلی جو رات قبر کی آتی ہے اسی رات میں فرشتے ان کے جسم کو نکال کر وہاں سے منتقل کر دیتے ہیں. اس پر بہت سے واقعات بھی ہیں، بلکہ ایک شخص تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، مدینہ طیبہ کے اندر وہ رہتا تھا، اور وہ عیسائیت کو پسند کرتا تھا، عیسائیوں کی تہذیب کو، عیسائیوں کے کلچر کو، عیسائیت کو پسند کرتا. سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کا پسینہ اگر سر سے لے کر پیر تک آئے تو تم اپنے باپ کی محنتوں کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ رسول پاک کا پسینہ نہیں، حضور کا خون سر سے لے کر کے پیر تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے یہ دین کی شمع روشن ہوئی ہے، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. لیکن اپنے من میں ڈوب کر ذرا سوچو، کیا جو دین، جس دین کی خاطر اللہ کے حبیب نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین خون سے بھر گئی تھی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنتوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں رات کے 3 بجے تک کے سینما کی اور گانوں کی آوازیں آتی ہے؟ مسلم نوجوان زنا کے مناظر اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے دیکھتے ہیں. تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کیا گیا جنت البقیع کے اندر، اس کو دفن کیا گیا جنت البقیع کے اندر، اور بعد میں کسی وجہ سے اس کی قبر کھلی تو پتہ چلا کہ وہ اس قبر میں نہیں ہے، بلکہ اس قبر میں ایک لڑکی ہے، اور اس لڑکی کی پہچان کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کسی عیسائی پادری کی لڑکی ہے، وہ کسی عیسائی پادری کی لڑکی ہے. جب تحقیق کی گئی کہ بھئی یہ شیخ یہاں دفن تھا، وہ تو یہاں نہیں ہے، یہاں تو اس کی قبر میں تو لڑکی ہے، چند دن کی بات ہے، لیکن پھر اور وہ بھی عیسائی پادری کی لڑکی ہے. تو وہ جب وہاں گئے اور تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو تھی عیسائی پادری کی بیٹی تھی، لیکن اس کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے نبی سے بڑی محبت ہو گئی تھی. تو وہ ہمیشہ تمنا کرتی تھی کہ کاش کہ میرا انتقال مدینے میں اور مجھے نبی کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے. تو جب پھر اس شیخ کے متعلق پوچھا گیا تو کہا وہ عیسائیت کو قبول کرتا تھا. تو پھر معلوم کیا گیا کہ وہ عیسائی لڑکی دفن کہاں ہوئی. تو جب عیسائیوں کے قبرستان میں جا کر کے وہ لڑکی کی قبر کھودی گئی تو اس کی قبر کے اندر وہ مدنی شیخ تھا اور وہ اس کی قبر کے اندر وہ لڑکی تھی. تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے. اس لیے جو ہے وہ بندے کو تمنا ہمیشہ اچھی کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے جہاں پہنچا دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہاں موت عطا فرمائے. لیکن بندے کو تمنا بڑی کرنا چاہیے. اپنی حیثیت دیکھ کر مت مانگو، اس کی شان دیکھ کر مانگا کرو. اپنے اعمال دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کھجور بھی مانگنے کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن جب اس کی شان دیکھتے تو کہتے ہیں کہ پھر تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، تیری رحمت کو تجھی کو مانگنے کا مطلب تجھ سے تیری رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں.
اور پھر اس کی شان ہے بھی وہ جو چاہے دے دے. دیکھیے اس کی بڑا شان والا ہے تو اس کی شان دیکھ کر مانگنا چاہیے, اور اللہ سے ہمیشہ بڑا ہی سوال کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بڑی بات, اللہ کی شان کی, اس کی رحمت کے مطابق. بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں لاکھ روپے کا انتظام کر دے, 2 لاکھ کا. ارے لاکھ 2 لاکھ کیوں مانگتے ہو, اللہ سے بے حساب مانگا کرو. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ دعا کر دے, اتنے کروڑ کی ضرورت ہے, اللہ انتظام کر دے. میں کہا اتنا کیوں مانگے, اللہ سے مانگے تو بے حساب مانگے, لیکن یاد رکھنا بے حساب تو مانگ رہا ہے, لیکن اس بے حساب کا پھر حساب بھی دینا ہوگا. یہ بھی ہے. مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تمہارا جو حلال ہے, حلال کا حساب دینا ہے. فرماتے ہیں میں اس دنیا سے حلال لے کے کیا کروں جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب ہے. حرام ہوگا تو عذاب ہوگا, حلال ہوگا تو حساب ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت بپا ہے, اور قیامت میں سب میرے صحابہ ہیں, اور صحابہ کرام سب جلدی جلدی جنت میں آ رہے ہیں, لیکن بہت دیر ہو گئی, عبد الرحمن ابن عوف نہیں آیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ سب سے آخری میں آیا. تو میں نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے, اتنی لیٹ کیوں ہو گئے, تاخیر کیوں ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ مال زیادہ تھا اس لیے حساب دے رہا تھا. مال زیادہ تھا اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں جنت میں سب سے اخیر میں صحابہ کی جماعت صاحب, ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ اور غریب صحابہ سے بعد میں جنت میں داخل کیے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس دولت بہت تھی, آپ کے پاس مال بہت تھا, اللہ نے بہت دیا تھا. لیکن میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں, اللہ سے یہ کہو کہ اللہ بے حساب نعمتیں دے تاکہ تیری راہ میں خرچ کریں, اور بعد میں پھر بے حساب جنت بھی دے دے, کیونکہ تو قادر ہے, یہ بھی تو کر سکتا ہے. اس کی شان ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور اس سے جیسا گمان رکھو وہ ویسے ہی فیصلہ کر. اللہ سے گمان رکھیں, اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے گا تو زیادہ کرے گا. اللہ سے گمان رکھو اللہ آپ کو ہمیشہ صحت دے گا تو صحت دے گا. اللہ سے گمان رکھو اللہ آپ کو ہمیشہ خوشی دے گا تو خوشی دے گا. وہ کہہ چکا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے کافروں کو جواب دیا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا, یعنی تم جوڑے جوڑے پیدا. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ صرف انسانوں میں جوڑے اللہ نے پیدا نہیں کیے, بلکہ اللہ نے جانوروں میں بھی جوڑے پیدا فرمائے, پھر پرندوں میں بھی جوڑے پیدا فرمائے. حتیٰ کہ انسانوں میں بھی جوڑے ہیں, جانوروں میں بھی جوڑے ہیں, پرندوں میں بھی جوڑے ہیں, یہاں تک کہ درخت کے پتے بھی بے جوڑ نہیں ہیں. اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا. اور جیسے انسان مرد اور انسان عورت دونوں کے درمیان میاں بیوی جیسے تعلقات ہوتے ہیں تب بچے کی ولادت ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ درختوں کی کلیوں میں بھی, درختوں کی ٹہنیوں میں بھی, درختوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نظام قائم کیا ہے کہ وہاں بھی وہ نظام قائم ہوتا ہے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ پھل اور پھول پیدا فرماتا ہے. یہ نظام ہے اللہ کا. عمل تولید سائنس کے اندر جو ہے وہ باضابطہ طور پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ درختوں کے اندر تولیدی عمل کیسے ہوتا ہے, پھولوں کے اندر درخت کیسے ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ نظام قدرت ہے. وہاں تک انسان کا دماغ ہی نہیں جا رہا ہے جہاں قرآن بات کر رہا ہے. قرآن سے سوتے پھوٹ رہے ہیں علوم کے, معارف کے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا. تم پیدائش کا انکار کرتے ہو کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا, اور پھر بتایا اور اللہ نے تمہاری نیند بھی پیدا فرمائی. ہم نے نیند پیدا فرمائی اور رات کو ہم نے پردہ پوش کیا, آرام کے لیے بنایا. آدمی رات میں جو چین پاتا ہے نیند میں, وہ چین اور سکون اس کو دن میں نہیں. بہت سارے بڑوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ رات کی چند گھنٹے کی نیند پورا دن سونے سے بہتر ہے, رات کو تھوڑی دیر آرام ہو جائے. اچھا یہ نیند کیا ہے؟ نیند کو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. تو اے مکے کے کافروں, تم مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہو, وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں روزانہ سلاتا ہے پھر اس کے بعد تمہیں اٹھاتا ہے. تو جو تمہیں نیند سے اٹھاتا ہے کیا وہ تمہیں موت سے نہیں اٹھائے گا؟ سوتے ہیں, ہم سوتے ہیں گویا مر جاتے ہیں. بلکہ جو لوگ باوضو سوتے ہیں, جو لوگ وضو کر کے سوتے ہیں, ان کی روح ان کے جسم سے نکلتی ہے, اور روح نکلنے کے بعد اس روح کو فرشتے لے جاتے ہیں عرش پر, اور وہاں وہ روح جو وضو کرنے والے جو باوضو سوتے ہیں
ان کی روح اللہ جب تک چاہتا ہے سجدے میں رہتی اور عبادت میں رہتی ہے. یہ ادھر کھراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے اور ادھر پوری رات اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح عبادت میں ہوتی ہے. کس کی؟ جو وضو کر کے سوتا ہے. اور جو مسلمان بے وضو سوتا ہے, جب اس کی روح کو فرشتے آسمانوں پہ لے جاتے ہیں, کہتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اوپر لے جائے, اس کو ابھی نیچے ہی رکھو, ادھر ہی نیچے ڈال دو, کیونکہ یہ وضو کر کے نہیں سویا تھا, بے وضو سویا تھا. اس لیے اپنی عادت بناؤ کہ جب بھی سونے لگو تو وضو کر لیا کرو, وضو کرنے کے بعد سویا کرو. ویسے بھی صرف سونے کے لیے وضو نہیں, بلکہ اگر جاگتے رہا کرو تو ہمیشہ جب استنجا کے لیے جاؤ, بیت الخلاء کے لیے جاؤ, وضو ٹوٹ جائے تازہ وضو کر لیا کرو. اس لیے کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے فرشتوں کو اللہ اس کا دوست بنا دیتا ہے. جو بندہ باوضو رہتا ہے, باوضو رہنے والا بندہ کسی بھی حالت میں کہیں بھی مرے گا تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. باوضو رہنے کی برکت یہ ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص باوضو رہتا ہے, باوضو, تو وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے. اللہ کے قلعے میں وہ محفوظ رہتا ہے جب تک وہ باوضو رہتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو آقا نے فرمایا کہ بلال, کیا بات ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی, اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اصل وجہ تو اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے, لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں کبھی بے وضو نہیں رہا ہوں. یہ اسی کی برکت ہے جو آپ نے جنت میں آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی. کچھ نہیں لگتا ہے اور برکت بھی ہے. باوضو رہو, عادت بناؤ. اب تو لوگ کورونا کے ڈر سے بار بار ہاتھ دھوتے ہیں. لوگ ہاتھ دھوتے رہیں, آپ منہ ہاتھ سب دھوتے رہیے. ہمارا تو مذہب ہی پاکی کا مذہب ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. بڑی فضیلت ہے وضو کی, بڑی فضیلت ہے. یہاں اس کا وقت نہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ باوضو رہیے, عادت بنائیے, اور خاص طور پر جب سویا کریں تو سوتے وقت بھی وضو کر کے سویا کریں. جو باوضو سوئے گا اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کی روح سجدے میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے, عرش کے نیچے آسمانوں میں اللہ جہاں چاہتا ہے اس کی روح سجدے میں رہتی ہے. تو اللہ جواب دے رہا ہے مکے کے کافروں کو کہ کیا ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام نہیں بنایا؟ اچھا, جب بندہ سوتا ہے تھک کر سوتا ہے, جب سوتا ہے تو تھکا ہوتا ہے, اس کے اعضاء جو وہ جواب دے جاتے ہیں, ذہنی ٹینشن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ سو جاتا ہے اور سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہو جاتا ہے, تازہ دم ہو جاتا ہے. اس کی تھکن ختم ہو چکی ہوتی ہے, اس کے قوا کی تکلیف ختم ہو چکی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بہت تازہ دم محسوس کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے نیند کو نہیں دیکھا؟ تو جو روزانہ نیند سے اٹھاتا ہے, اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اس اللہ کے لیے ساری خوبیاں ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی, جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد. تو یہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے, ہم روزانہ اس سے گزرتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے. اب یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہم سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو تازہ دم ہوتے ہیں. ایسے جب نیک بندے موت کا مزہ چکھ کے قبروں میں سوئیں گے تو جب اٹھیں گے تو وہ بھی تازہ دم ہوں گے. کاش کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا, دن روزی کے لیے بنائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو اللہ تمہیں کیسے اٹھائے گا قبروں سے. تو پھر مزید جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. آسمانوں کا ذکر بھی میں کر چکا ہوں. اور پھر یہاں پر سورج کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے نہایت ہی روشن چراغ جسے سورج کہتے ہیں سورج بنایا. یہ سورج کیا ہے؟ سورج اتنا بڑا ہے, اس میں نور بھی ہے, اس میں حرارت بھی ہے, اور کتنا بڑا ہے اگر انسان اس پہ غور کرے تو پتہ چلے. یہ جو زمین ہے, زمین کے حجم سے, یعنی جتنی بڑی ہماری زمین ہے اس زمین کے حجم سے سورج 3,23,000 گنا بڑا ہے. جتنی اپنی زمین ہے یعنی 3,23,000 زمین اور اس میں ایڈ کر لیں تو کتنا بڑا ہو جائے گا رقبہ. تو اتنا بڑا ہے سورج, زمین سے 3,23,000 گنا بڑا ہے. اور زمین سے اس کا فاصلہ, سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 23 لاکھ میل کے برابر ہے. 9 کروڑ
9 करोड़ 30 लाख मील के बराबर है। 9 करोड़ 30 लाख का फासला है। उसके बावजूद भी जब वो वहां से किरणें बिखेरता है तो हमारे रेगिस्तान जो है वो गर्म हो जाते हैं। कितना बड़ा होगा उसमें हरारत। कुरान कह रहा है, गौर नहीं करते इस पर, ये तवज्जो नहीं देते इस पर। आकाए करीम को जख्मी किया गया, हुजूर गमगीन नहीं हुए। हुजूर को सदमा किस बात का था? मेरी कौम को मैं जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो आती क्यों नहीं है? बड़ी माजरत के साथ नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवानों, मुझे जरा बताओ, हुजूर पर पत्थर चले तो हुजूर को उतना सदमा नहीं होता जितना के कौम की बदआमालियों पे हुजूर को सदमा होता है। हुजूर का दिल गमगीन कब होता है? जब लोग जहन्नम की राह की तरफ बढ़ते हैं। अरे काफिर अगर जन्नत की तरफ बुलाने पर ना आए, इस्लाम कबूल न करे, तो हुजूर को इतना सदमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बज़ाहिर गमगीन है। जब कलमा पढ़ने वाले जिना के अड्डों पे जाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। ये सारी तहकीक तो अब हुई ना, लेकिन उस वक्त कुरान सूरज की तपिश की बात कर रहा है, सूरज की हरारत की बात कर रहा है। और जो सूरज का दर्जे हरारत है 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका जो कुत्र है वो 8,65,000 मील है, जो जमीन के कुत्र से 109 गुना बड़ा है। ये है सूरज की इतनी। और आप देखिए, और सदियों साल से, हजारों साल से वो कायनात को रोशन किए हुए हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, जब कुफार मक्का कह रहे थे, आज भी लोग कहते हैं कैसे उठाए जाएंगे, कैसे उठाए जाएंगे, बताओ रोजाना इतना बड़ा सूरज, कितना बड़ा सूरज कि जमीन से 3,23,000 गुना बड़ा सूरज रोजाना आसानी के साथ निकलता है, चलते 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 डूब जाता है। कौन सी ताकत है जो निकालती है वक्त पर, फिर सर तक लाती है, फिर गुरूब करती है। अच्छा, ये जाता कहां है? दिन आता है, रात कहां जाती है? रात आती है, दिन कहां चला जाता है? ये लैलो नहार का इख्तिलाफ, ये लैलो नहार का आना जाना, क्या ये सब? ये मेरे अल्लाह की शान है। तो क्या वो जो इतना सब कुछ कर सकता है, वो तुझे और तेरे बाप दादा को कब्र से नहीं उठा सकता? बिल्कुल उठा सकता है। तो ये उनको फिर कहा जा रहा है। और फिर अल्लाह फरमाता है, और हमने बरसाया बादलों से मूसलाधार पानी। बारिश कौन बरसाता? अल्लाह बरसाता, कोई और नहीं बरसाता, अल्लाह ही बरसाता। हमारे यहाँ एक ही अल्लाह है, वाहदहू ला शरीक। और जो भी काम होते हैं सब उसकी मर्जी से होते हैं। ऐसा नहीं कि बरसाने वाला अलग है, हवा चलाने वाला अलग है, अनाज उगाने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब अल्लाह के हुक्म से और उसकी मर्जी से होते हैं। और ये सारे काम फरिश्तों की ड्यूटियां मुकर्रर कर दी गई है। तो अल्लाह फरमाता है, हमने बादलों से पानी बरसाया ताकि हम उससे अनाज उगाएं, उससे सब्जी और बागात पैदा करें। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक एक फैसले का दिन आने वाला, यानी वही मैदान महशर, एक फैसले का दिन आने वाला है। यहां आकर के बंदा अब सुधरता है। अगर उसके दिल में हो ना कि फैसले का दिन आने वाला है और मुझे अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो अल्लाह फरमाता है फैसले का दिन आने वाला। और फिर अल्लाह फरमाता है वो फैसले का दिन कब आएगा? तुम जब चाहोगे तब नहीं आएगा, बल्कि उसकी एक मुतय्यना मुद्दत है, उस मुद्दत पर वो आएगा। क्योंकि मक्के के कुफ्फार इतने नाहंजार थे, वो कहते थे मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस क़यामत का जिक्र बार बार करते हैं कि क़यामत आएगी क़यामत आएगी, तो फिर उसको ले आइए ना, आप जल्दी से ले आइए। अल्लाह फरमाता है तुम जल्दी मत मचाओ, तुम्हारे कहने पे नहीं आएगी, उसका एक मुतय्यना वक्त है, वो जब आना होगा वो तभी आएगी, अपने वक्त पर आएगी, वो तुम्हारे कहने से नहीं आएगी। उनके दिमाग में ही नहीं आते इतना बड़ा आसमान, उसमें सितारे, उसमें सूरज, उसमें चांद, ये सब कैसे तबाह हो जाएंगे, ये सब कैसे बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है वो मुतय्यना मुद्दत पर आएगा। और फिर अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र फरमाया, जिस रोज सूर फूंका जाएगा, सूर फूंका जाएगा और तुम चले आओगे फौज दर फौज अपनी अपनी कब्रों से निकल के। अल्लाह ताला को कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसकी तो शान है कुन फयकुन। सूर क्या है? सूर के मुतालिक हमारे बुजुर्गों ने हदीस पाक की रोशनी में यह बयान किया है कि ये एक सींग की तरह चीज है। ये सिर्फ समझने समझाने के लिए, वरना इस दुनिया की चीज और उस दुनिया की चीज में बहुत फर्क है। सिर्फ हम एक समझाने के लिए मिसाल देते हैं बस। तो सूर जो है वो सींग की तरह है, जैसे गाय का सींग होता है, वो
جس کا حصہ ایک نوکیلا ہوتا ہے اور پھر بعد میں ایسے ایسے وہ پھیل جاتا ہے. تو صرف سمجھانے کے لیے ایسا سینگ ہے کی طرح ایک سور ہے, وہ سینگ نہیں ہے لیکن سور ہے, اور وہ کتنا بڑا ہے یہ اللہ جانے, اللہ کے بتائے سے اس کے رسول اور اس کے مقبول بندے جانے, تو وہ بہت بڑا ہے. اور اللہ کے ایک بہت بڑے مقرب فرشتے جن کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے, وہ اس سور کو لے کے بیٹھے ہوئے. اب وہ سور لے کر کے بیٹھے ہوئے اور اللہ کے حکم کے انتظار میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تب سور پھونکا جائے گا. ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا سور پھونکنے کا تو وہ سور پھونکیں گے. سور 2 بار پھونکا جائے گا, سور 2 بار پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز بہت ہلکی سی مدھم رہے گی, پھر وہ بڑھتے 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 وہ آواز اس قدر شدت اختیار کر جائے گی کہ لوگوں کے کان پھٹیں گے, لوگوں کے سینے پھٹیں گے اور سب لوگ مر جائیں گے. وہ جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں, سور پھونکنے سے قیامت آئے گی اور سب انسان مر جائیں گے. حتیٰ کہ سور پھونکنے والے اسرافیل بھی, ان کو بھی موت آ جائے گی, وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. پھر اللہ جب تک چاہے گا سب فنا رہیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی جب حکم دے گا پھر اسرافیل کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ سور پھونکو. تو اب جب وہ سور پھونکیں گے تو دوبارہ جب سور کی آواز بلند ہوگی تو اس آواز کو سن کر سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے, سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. ایک ایک قبروں سے کئی کئی مردے نکلیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ مالیگاؤں والے مالیگاؤں والوں کے ساتھ, ممبئی والے ممبئی والوں کے ساتھ, ناسک والے ناسک والوں کے ساتھ, ایسا نہیں ہوگا. وہاں ایسا ہوگا تقسیم جو ہوگی رشتہ داری, خون, قبیلے, علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. وہاں جو تقسیم ہوگی جتنے زانی ہوں گے وہ سب زانی, کہیں کے بھی پوری دنیا کے ایک ساتھ وہ ہوں گے. جتنے زانی ہوں گے سب, جتنے شرابی ہوں گے وہ سب ایک ساتھ, جتنے جواری ہوں گے وہ سب ایک ساتھ, جتنے پاپی ہوں گے وہ سب ایک ساتھ, جتنے کفار ہوں گے وہ سب ایک ساتھ. اسی طرح جتنے اہل ایمان نیک لوگ ہوں گے اہل اللہ وہ سب ایک ساتھ. اب یہاں پر میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ جب زانی سب ایک ساتھ ہوں گے تو یہ جو ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زنا کر رہے ہیں تو کیا ان کو پتہ نہیں کہ فرعون زانی تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ شداد زانی تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ بخت نصر زانی تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یزید زانی تھا؟ آج اپنی نفس کی تسکین کے لیے جو جی میں آ رہے کر رہے ہو, لیکن جب اس اعتبار سے تقسیم ہوگی اور سب کو کھڑا کیا جائے گا تو آپ کو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ زنا کرنے والوں سے پوچھو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ یزید شراب پیتا تھا؟ شراب پینے والوں کو شرم نہیں آتی؟ جب اس تقسیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس لیے اللہ کے بندوں نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑو, مسجدوں سے رشتہ جوڑو, قرآن سے رشتہ جوڑو, احادیث مصطفیٰ پر عمل کرو, دین پر عمل کرو, تاکہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے جہاں کھڑے ہوں تو وہیں کسی کونے میں ہمیں بھی کھڑے ہونے کے لیے جگہ مل جائے اور اہل اللہ کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہو. یہاں تو محبت بھی اللہ والوں سے نہیں کرتے نا, محبت بھی ہے تو ہیرو سے. موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویریں, ہیروئن کی تصویریں. اللہ والوں کے آستانے پہ جا کے 10 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, 3 گھنٹے فلموں میں جا کر بیٹھتے ہیں. سوچو ذرا, یہ جو قرآن کا پیغام ہے وہ صرف اس دور کے مکے کے کافروں کے لیے نہیں ہے. سوچو ذرا, یہ جو قرآن کا پیغام ہے وہ صرف اس دور کے مکے کے کافروں کے لیے نہیں ہے, یہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے. سدھرو, سورو, تبدیل ہو جاؤ, انقلاب پیدا کرو زندگیوں کے اندر, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, بدلو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف پلٹو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف, کوئی چھپ نہیں سکے گا, کوئی چھپ نہیں سکے گا, کوئی سوتا نہیں رہے گا چادر تان کے, سب کو اٹھ کے نکلنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھول دیا جائے گا آسمان کے دروازے, اور کھول دیا جائے گا, اور کھول دیا جائے گا آسمان, تو دروازے ہی دروازے بن کے رہ جائے گا. یعنی کہ آسمان کو بھی توڑ دیا جائے گا, آسمان کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. تو جب آسمان ٹوٹے گا تو ایسا لگے گا جیسے کھلے کھلے دروازے ہیں, اس طرح سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پہاڑوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ پہاڑ جب وہ سراب بن کر کے رہ جائیں گے. سراب جانتے ہیں؟ سراب اس کو یوں سمجھیں, جو لوگ جنہوں نے ناولیں پڑھی ہوگی ان کو پتا ہوگا سراب کس کو کہتے ہیں. پہلے جب لوگ پیدل, گھوڑوں پہ, کھچروں پہ سفر کرتے تھے تو وہ سفر کرتے تھے, تو سفر کرتے ہوئے چونکہ اس دور میں یہ پانی کی بوتلیں تھوڑی ملتی تھی,
تو لوگ پانی لے کے کھانا لے کے سفر کرتے تھے تو ان کے پاس پانی ختم ہو جاتا تھا، تو دھوپ میں جب وہ سفر کرتے تھے تو ریت دھوپ میں ان کو ایسی چمکتی نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے پانی کی موجیں اٹھ رہی ہے، اور وہ اس کی طرف جاتے تھے تو وہ پانی کی موجیں نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ریت ہوتی تھی۔ اب اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچا کہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تو جو وہ ریتیلا میدان ہوتا تھا، تو اس کو وہ جو ریتیلا میدان چمک کر انسان کو پانی نظر آئے، یعنی نظر کو دھوکا ہو، اس کو کہتے ہیں سراب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ پہاڑ ایسی ہو جائیں گے بکھر کر، جیسے ریت کے ذرات اور سراب کیسے نظر آتے ہیں، یہ کیفیت اس کی ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے در حقیقت یہ جہنم کی گھات ہوگی، جیسے کوئی گھات لگانے والا کسی کے قتل کے لیے کیسے بیٹھتا ہے، ایسے جہنم کے اندر تمہیں داخل کیا جائے گا۔ اور جو سرکش لوگ ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، تو وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور آپ نے جو وہ جہنم کے متعلق کچھ اشارے جو ہے وہ آج سے پہلے سماعت کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جب تمہیں داخل کیا جائے گا تو پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ جیسے کوئی گھات لگا کے بیٹھتا ہے اور کیسے جھپٹتا ہے مارنے کے لیے، تو ایسے ہی جہنم کے فرشتے تم پر جھپٹیں گے۔ اور پھر یہ حال ہوگا کہ جب تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچا پیپ، جو انسان کے جسم سے کچا پیپ نکلتا ہے نا بدبودار، ایک ہوتا ہے وہ پیپ مواد جو پک جاتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے کچا پیپ اور مواد، تو جہنمیوں کو جہنم کا کھولتا کھولتا کچا پیپ پلایا جائے گا۔ سوچو جس کے تصور سے متلی آتی ہے، جس کے تصور سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کے اندر گرم گرم کھولتا پانی اور گرم گرم پیپ یہ پلایا جائے گا جہنمیوں کو، اور پھر جہنم ہی سے تمہیں گزارا جائے گا۔ پل صراط کی طرف اشارہ ہے، جہنم ہی سے تمہیں گزارا جائے گا۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بہت خوش فہمی میں ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں جنت میں جانے کی امید بھی رکھو، لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہو، کیونکہ جن حضرات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ تم جنت میں جاؤ، وہ لوگ بھی رات رات بھر روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ جن کو حضور نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، گارنٹی دی تھی، وہ بھی روتے تھے۔ ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بولو ہمارا نام لے کے قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے کہ تمہیں جنت میں جانیں گے؟ ہمارا نام لے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں جنت کیا ہوگا ہمارا، اور ہم ایک دم بے فکر ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے اور اللہ سے خوف نہ کرے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے تو اور اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، جہنمی۔ اب دیکھ لیجئے آج ہمارے نوجوانوں کو، ارے مولانا ہم نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے، ہم نے تو غریب نواز کا دامن پکڑا ہے، ہم نے تو فلاں ولی کا دامن پکڑا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ یہ دامن سلامت رکھے، ہم نے کیا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے تو کسی ولی کا نہیں، سارے ولیوں کی عظمت سر آنکھوں پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہینے بھر سے میں، بلکہ مہینے بھر کیا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں زندگی بھر میں اولیاء اللہ کی عظمت بیان کرتا ہوں، میں اولیاء کا منکر نہیں ہوں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے تو ولیوں کا دامن پکڑا، ہمارا پیر تو ولی ہے۔ صحابہ کا پیر تو اللہ کے نبی سید الانبیاء تھے، پھر وہ رات رات بھر کیوں روتے تھے؟ رونے کی وجہ کیا تھی؟ اور پھر اولیاء اللہ کو دیکھو کہ وہ رات رات بھر روتے تھے۔ حضور غوث پاک عید کے دن رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے، عید کے دن رو رہے ہیں۔ کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو عرض کہ حضور آج تو عید ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے، جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس دن عبد القادر کی عید ہوگی۔ ایمان پہ خاتمے کی کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی؟ ایمان پر خاتمے کی ہماری کیا گارنٹی؟ اللہ کرم کر دے تو ایمان پہ جائیں، ورنہ بے شمار لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں، اور ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جنتی ہے، یار ہم ہمارے سوا کوئی تھوڑی جنتی ہے، یہ یہودیوں کی بولی ہے۔ یہودی ایسا کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، صرف ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، مسلمان تو جائیں گے ہی نہیں۔ ایسے آج بھی کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ نہیں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ایسا مت سوچو، اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کو مختصر مت کرو، شارٹ مت کرو کہ صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کلمے پر ہوگا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ذرے برابر بھی ایمان اپنے دل میں سلامت لے جائے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے۔ لیکن ایمان پہ خاتمہ ہونا آسان بات نہیں، اللہ جس پر خصوصی کرم کرے، اللہ کا جس پر خاص انعام ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دنیا نے اپنی اولاد، یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے، بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں۔ ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی، کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے۔ بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ۔ صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق، اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ ان کو ولی کہا، ولایت کی منزل پر لوگوں نے اس کو سمجھا، مرا تو کافر ہو کے مرا۔ کیا آپ کو نہیں پتا بلعام و باور بنی اسرائیل کا بہت بڑا ولی تھا، اسم اعظم جانتا تھا، اسم اعظم۔ قرآن نے اس کو کیا مثال دی؟ کتے کی مثال دی، اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی۔ اور بھی بہت بڑے بڑے تہجد گزار، عبادت گزار ہوئے ہیں، لیکن جب مرے تو کافر ہو کر مرے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ جہنم میں تو جائیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جب بنی اسرائیل جہنم میں جائیں گے، آج کے بنی اسرائیل، قرآن کہہ رہا ہے، تو میرا ایمان ہے آپ کا ایمان ہے، تو یہ بنی اسرائیل ہے کون؟ یہ سب نبیوں کی اولاد۔ بنی اسرائیل کا مطلب اولاد یعقوب۔ تو یعقوب کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اور یعقوب کے والد کون تھے علیہ السلام؟ اسحاق، اللہ کے نبی تھے۔ ان کے والد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جب اولاد ابراہیم، اولاد یعقوب، اولاد اسحاق، اولاد پیمبر جب جہنم میں جائیں گے، میں اور آپ کہاں ہوں؟ بھئی ان کا اولاد پیمبر ہونا تو قرآن سے ثابت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے آج اولاد پیمبر ہیں، سادات ہیں، لیکن کسی کا کہیں سے، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بعض کا اولاد پیمبر ہونا بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے، بعض کا اولاد پیمبر ہونا کسی کتاب سے ثابت ہے، بعض کا اولاد پیمبر ہونا خاندان کے لوگوں کی زبانی ثابت ہے نا، سب چیزیں۔ اسی میں سمجھانے کی بات، واللہ میرا ایمان ہے، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ تمام سادات قطعی اور یقینی جنتی ہے جو عند اللہ سادات ہے۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن ان کا اولاد پیمبر ہونا بنی اسرائیل کا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو جن کا اولاد پیمبر ہونا قرآن سے ثابت ہو، جب وہ جہنم میں جا سکتے ہیں کفر کی وجہ سے، وہ جہنم میں جا سکتے ہیں نبیوں کے ساتھ بغاوت کرنے کی وجہ سے، تو کیا جن لوگوں کا، جن مریدوں کا پیر ولی ہو، تو کیا وہ مرید جہنم میں نہیں جا سکتے؟ نبی کی اولاد ہو کر اگر کوئی جہنم میں جا سکتا ہے تو ولی کا مرید ہو کر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا؟ ہم کس بلا میں گرفتار ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں سادات پہ کوئی بات نہیں کر رہا، واللہ سادات ہو کر بھی سادات کا غلام، کوئی اس کا غلط مطلب نہیں لینا، لیکن یہ بات آپ کو بتائیے، میں تو فلاں ولی کا مرید ہوں، میں کیسے جہنم میں جاؤں گا؟ ارے اولاد یعقوب جہنم میں جا رہی ہے، قرآن اٹھا، اولاد اسحاق، اور یہ تو اولاد ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنان وہ بھی جہنم میں جائے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی جہنم میں جائے گی، ایک بیوی لوط علیہ السلام کی وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ بلکہ قرآن میں آتا ہے جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اللہ وہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا لیس من اہلک، اب وہ تیرا بیٹا نہ رہا، جب تیرے نقش قدم پہ نہ رہا تو تیرا بیٹا کہاں رہا؟ تو اگر ولیوں سے مرید ہو کر کے تم ولیوں کے نقش قدم پہ نہ رہے تو پھر تم کہاں ان کے مرید رہے؟ جب اللہ کہتا ہے لیس من اہلک، اب تیرا بیٹا ہی نہ رہا، تیری آل سے نہ رہا، تو پھر آپ ولیوں کا دامن پکڑنے کی بات کریں، بے نمازی گھومیں، رمضان شریف کے روزے بھی نہ رکھیں، گٹکا کھاتے رہیں، سگریٹ پیتے رہیں، ہوٹلوں پہ پردہ لگا کر کے چائے پیتے رہیں، اور پھر کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ تو پھر بہت ہو گیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایمان پر خاتمہ، بڑے بڑے نیک لوگ جب
دنیا سے گئے. میں اگر آپ کو چھیڑتا تو بہت بات ہوتی, لیکن ایک بات آپ سے کہتا, ایمان پہ خاتمہ آسان نہیں ہے. جو غوث پاک روتے تھے یوں ہی نہیں روتے تھے, جو غریب نواز روتے تھے ایمان پہ خاتمے کے لیے یوں ہی نہیں روتے تھے. حضرت عبداللہ موصلی فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر 40 سال تک کی اذان پڑھی فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے اقامت پڑھی, پہلی صف میں وہ نماز پڑھتا تھا, 40 سال تک اذان دی, اقامت پڑھی, پہلی صف کا نمازی تھا. اتنا نیک تھا کہ لوگ اس سے دعائیں کرواتے. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا قرآن لاؤ. اس کی موت کا وقت قریب آیا, اس نے کہا قرآن لاؤ. تو لوگوں نے سوچا بڑا نیک ہے, قرآن پڑھے گا. قرآن جیسے اس کے ہاتھ میں دیے تو اس بدبخت نے قرآن اٹھا کر کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد. اس نے قرآن اٹھا کر کہا اس میں لکھا ہے سب غلط ہے, معاذ اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اور یہ کہا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی, مر گیا. وہ اسی حالت میں مر گیا, اسی حالت میں مر گیا. اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ تو بہت نیک تھا, کچھ نہیں کرتا تھا, پھر اس کا یہ حال کیسے ہوا؟ کہا بڑا نیک تھا, واقعی کوئی گناہ نہیں تھا, اس میں بس ایک غلطی تھی کہ جب بھی کوئی عورت اس کے قریب سے گزرتی تو اس کو جھانکتا تھا, عورت پر نظر ڈالتا تھا. آپ مجھے بتائیں, پردے میں جانے والی عورت پر نظر ڈالتا تھا تو کعبے کا مؤذن ہو کر, کعبے کا پہلے صف کا نمازی ہو کر جب مرا تو کافر ہو کے مرا, تو جو لوگ بلو فلمیں دیکھتے ہیں ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ جو لوگ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ بیٹھ کے پوری رات گندی چیزیں دیکھتے ہیں, ننگی عورتیں دیکھتے ہیں, ننگے ہیروں کو ناچتے دیکھتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہے ایمان پر خاتمے کی فکر؟ ہمیں تو یہ سبق پڑھا دیا گیا نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی, اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی, اس کا چہرہ. یہ جو چہرے دکھا کر کے چٹنگ بازیاں کر کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں, تو جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو, کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ خدا کے لیے اپنی قوم کے ساتھ ہم اتنا ظلم تو نہ کریں, اتنا ظلم تو نہ کریں. یقیناً چہروں کو دیکھنے سے بھی جنت مل سکتی ہے, اللہ چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن ہم نے اتنا آسان کر دیا جنت کو. اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنا ہم آسان کر رہے ہیں, اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے مشکل کر دیا ہے. اعتدال ہے. اب ذرا ایک بات اور سن لیں, میں آپ کو اپنے دل کے درد کے طور پہ کہتا ہوں. امام حسن مجتبی, یہ امام حسن امام حسین کے بھی پیر و مرشد ہیں. شاید اس اعتبار سے آپ نے ان کی زندگی نہیں پڑھی ہوگی. امام حسین کے پیر ہیں امام حسن, مرشد ہیں امام. جب امام حسن حج کے لیے پیدل جاتے تھے تو ان کی خدمت کے لیے دو لوگ چلتے تھے, ایک نام تھا امام حسین کا, دوسرا نام تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. یہ اتنی بڑی ہستیاں ان کی خادم بن کے ان کے ساتھ چلتی تھی. کیا ہستی ہوگی امام حسن, اور کیا ہستی ہے. باپ علی مرتضی ہے, ماں سیدہ فاطمہ ہے, نانا سید الانبیاء ہے, چھوٹا بھائی بھی جنت کا سردار ہیں, خود بھی جنت کے سردار. جن کی اصل بھی بے مثال ہے, ان کی نسل بھی بے مثال ہے نا. پیدا ہوتی رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا. کسی کے کان میں مؤذن اذان کہتا ہے, کسی کے کان میں امام اذان کہتا ہے. امام حسن اس جوان اور اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان پڑھی, جس کو لعاب چٹایا, اپنا شہد نہیں چٹایا. اور بچے پیدا ہوتے تو شہد چاٹتے ہیں, حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں دی. حج کو پیدل چلتے تھے, پیچھے سواریاں ہوتی تھی, بیٹھتے نہیں تھے. کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو سوار ہو کے کیسے جاؤں. غلاموں کو جب آقا کے پاس جانا چاہیے تو غلاموں کے انداز میں جانا چاہیے. ان کی اپنی فکر تھی, پیدل جاتے تھے, اور جہاں رکتے تھے بس عبادت. حج کو گئے, 25 حج کیا آپ نے, پیدل حج کیا 25 حج کیا آپ نے. حج کے لیے گئے تو مطاف میں سر رکھ کے رونے لگے, اور 25 حج کیا آپ نے. حج کے لیے گئے تو مطاف میں سر رکھ کے رونے لگے, اور کہتے ہیں اللہ حسن کی مغفرت کر دے. مغفرت کی دعا کون مانگ رہا ہے؟ اماموں کا امام, پیروں کا امام, پیروں کا پیر, جنتی جوانوں کا سردار. جنت جس کے گھر سے بٹتی ہے, میرا ایمان ہے حسن کا گھر وہ گھر ہے جہاں سے جنت بٹتی ہے, جہاں سے معرفت چلے, جہاں سے طریقت چلے, جہاں سے حقیقت چلے, جن کے گھر سے جنت تقسیم ہو. امام حسن مجتبی سر سجدے میں رکھ کے کہتے اللہ حسن کی مغفرت کر دے, حسن کی مغفرت کر دے. اور رو رہے ہیں, آنسو گرتے ہیں, داڑھی پہ لگتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں. کسی نے کہا امام آپ کے والد تو ولیوں کے سردار, آپ کی ماں جنتی عورتوں کی سردار, آپ کے نانا نبیوں کے سردار, آپ اور آپ کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار, آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا چپ رہے,
یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا حرم، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے تو نے میرے ماں باپ کی شان بیان کی، بے شک میرے ماں باپ کی شان یہی ہے، میرے نانا کی شان یہی ہے، میری اور میرے بھائی کی شان یہی ہے، لیکن یہ اللہ کا حرم ہے، یہ منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ماں باپ کی، یہاں مجھے رو کر میرے اللہ کو راضی کرنے دے۔ یہ ان لوگوں کی شان تھی جن کے گھر سے جنت بٹتی تھی، وہ مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور یہاں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہم جنتی ہم جنت۔ اللہ کے لیے رو لو، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈر لو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کے پاس کتنا وقت ہے، مجھے بھی نہیں معلوم میرے پاس کتنا وقت ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ رونے والے روتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اے اللہ کاش کہ میں پیدا نہ ہوتی۔ کون؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ روتی تھی، کاش کہ میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو بچپنے میں مر جاتی تاکہ بھولی بسری ہو جاتی، قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جواب دینے سے میں ڈرتی ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کوئی مجھے چولہے میں لگا کر کے جلا دیتا، میرا قصہ تمام ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہم بے فکر ہیں، بس اپنی مستی میں مست ہیں، اپنی دھن میں مست ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے اندر پیپ، کچا پیپ، جہنمیوں کا پیپ اور آب حمیم، گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور فرمایا یہ ان کے گناہ کی پوری سزا ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انجام ہے ان کا جو آخرت کو جھٹلاتے تھے، اچھے اعمال نہیں کرتے تھے، آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا یہ حال ہوگا، اور منکروں کو عذاب پورا پورا چکھایا جائے گا۔ اگر عذاب کا ذکر کریں تو بہت وقت جاتا ہے، اب اس کے بعد پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں میں مختصر، چونکہ آج اس سال کی اختتامی محفل ہے، تھوڑا سا جنت کا ذکر کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اور جو لوگ ایمان والے پرہیزگار ہیں ان کے لیے کامیابی، اور ان کے لیے باغات ہیں، جنت کے باغات، اور اس میں انگوروں کی بیلیں ہیں۔ اچھا یہ جو انگور ہیں، سیب ہیں، انار ہیں، یہ جو اس کا ذکر قرآن میں آیا جنت کے حوالے سے، تو یہ صرف نام دنیا کے ہے، لیکن دنیا کا انگور اور جنت کا انگور دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہاں کی چیز ہی الگ ہے، یہاں کی چیز یہاں کی چیز ہے، وہاں جو نعمتیں ہیں جنت کی، نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ جب جائیں گے تو پتہ چلیں گے کیا مزے ہیں۔ وہاں جنت کے باغات ہیں، انگور کی بیلیں، ہم عمر لڑکیاں ہیں وہاں جنت کے اندر، وہ بڑی آنکھ والی حوریں، ہم عمر لڑکیاں ہیں، اور چھلکتا ہوا جام۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ شراب طہور، پاکیزہ شراب، یہ گندی نہیں، وہ پاکیزہ شراب، شراب طہور وہ پلائے گا، اور وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر جو جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، تو تھوڑا سا میں احادیث کے حوالے سے بتاؤں کہ جنت کا میں کیا معاملہ ہوگا، کیا شان ہوگی، اور جنت کیسی ہوگی، صرف ایک مختصر تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ جنت کیسی ہوگی۔ جنت جو ہوگی دنیا میں اس کی مثال کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ حسن، وہ خوبصورتی، اور سبحان اللہ اس کے اندر وہ برکتیں، وہ نعمتیں، درخت ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی۔ ہماری جو نہریں وہ گڈھوں میں سے بہتی ہے، جنت کی جو نہریں ہیں اس میں کوئی گڑھا نہیں ہے، وہ زمین کی سطح سے بہتی ہے۔ اس کے جو کنارے وہاں اینٹیں جو ہیں، یہ دنیا کی مٹی کی اینٹیں نہیں ہیں، مشک کی اینٹیں ہیں، یاقوت اور جواہرات کے اس کے کنارے ہیں۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے کوئی وہاں بڈھا نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، اللہ سب کو جوان کر دے گا، سب جوان جائیں گے، جاؤ عیش کرو، انجوائے کرو، خوب مزے لوٹو جنت کے اندر۔ وہاں داڑھی بھی جنت میں نہیں ہوگی، بغیر داڑھی کے 30-35 سال کا پورا شباب جیسے ہوتا ہے ویسے ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی عبادت بھی نہیں کرنا ہوگی وہاں۔ اللہ فرمائے گا عبادت کر کیا ہو، کوئی عبادت نہیں ہے وہاں، کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ جب بندے سجدہ کریں گے تو اللہ کہے گا یہاں سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ دارالعمل نہیں ہے، یہ دارالجزا ہے۔ تو جب سب جنتی جنت میں آ جائیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بلائے گا، جہنمیوں کو بلائے گا، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مینڈا لایا جائے گا، اور اس کی گردن پہ چھری رکھی جائے گی، کہا جائے گا اے جنتیوں دیکھا یہ کیا ہے؟
اے جہنمیوں دیکھو یہ ہے موت، آج موت کو بھی موت آ رہی ہے، اور وہ مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب جنتیوں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو۔ وہ بہت خوش ہوں گے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان لے گیا تو انشاءاللہ وہ جنت میں آ جائے گا۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے صرف کافر ہوں گے، کافروں کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر قرآن اور حدیث سنتے تھے، قرآن اور حدیث سنتے تھے، ان کا کیا انعام ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جن کو قرآن یاد تھا اللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور جنت میں بڑھتا جا، جتنا بڑھنا ہے بڑھ، جتنا یاد ہے پڑھ اور آگے بڑھ۔ اور جو سننے والے ہوں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سنتے تھے ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کی جو جنت ہوگی وہ 100 سال لمبائی میں ہوگی، یعنی 100 سال تک لمبائی میں جتنا گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنی لمبی ہوگی، اور 500 سال تک جتنا لمبائی چوڑائی میں گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے 500 سال تک اتنی چوڑی جنت ہوگی اس کے لیے۔ اور اس کے بعد مرد حضور کے ساتھ ہوں گے بیٹھے ہوئے، اور عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوگی بیٹھے، اور وہ سب اپنے اپنے ایوانوں میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کے لیے کرسیاں بچھاؤ، تو سونے کی کرسیاں اور تخت بچھائے جائیں گے، اور بستر ان کے لیے لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے تکیے لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو نغمہ سناؤ، کیونکہ یہ دنیا کے اندر میرے نبی کی حدیث سنتے تھے، میرا قرآن سنتے تھے، تو اس وقت 90 قسم کے ساز کا ایک درخت ہوگا، ایک ایسا درخت ہوگا جس کی ہر ٹہنی میں 90 قسم کا ساز ہوگا۔ ملائکہ اس کو حوروں کے آگے رکھ دیں گے، اور حوریں جو ہے اس کو بجائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خوشکن آواز کے اندر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کو گائے گی۔ جب وہ گائے گی تو عرش کے نیچے سے ایسی، میرے کریم آقا اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کو صدمہ تھا، میں اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری قوم نہیں آتی، میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری قوم جنت کی طرف نہیں آتی۔ حضور کو صدمہ اس بات پر نہیں تھا کہ حضور کو زخمی کر دیا گیا ہے، حضور کو صدمہ تھا تو اس بات پر تھا کہ میری قوم میری بات کیوں نہیں مانتی، میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، وہ جنت کی طرف کیوں نہیں آتی۔ میرے آقا سر جھکائے بیٹھے ہیں، ایسے میں حمزہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں او میرے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ۔ ہوا چلے گی کہ اس سے بھی سانس کی آواز آئے گی، اس سے بھی سانس کی آواز آئے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرآن اور حدیث کے سننے والوں کو فرمائے گا اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائے گی تو حوریں نغمہ پڑے گی، ترانہ پڑے گی۔ جب وہ ترانہ پڑے گی تو جیسے جیسے ان کی آواز مدھم ہوگی ویسے ویسے وہ کرسیاں ہلکی ہلکی سے جھولے گی، اور جیسے ان کی آواز تیز ہوگی تو پھر ان کی کرسیوں کا خود بخود جھولا جو ہے وہ تیز ہوتا جائے گا۔ اچھا کوئی کسی کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھے گا، یعنی سب ایک دوسرے کے آمنے سے، اتنی بڑی جنت ہوگی یہ کسی کو کسی کی طرف پیٹ نہیں کرنا ہوگا کسی کو۔ اور حوریں اتنی خوبصورت ہوگی وہ حوریں کہ اگر وہ ان کا پہنا ہوا کنگن، صرف کنگن دنیا میں یوں کر دیں تو اس کی چمک سے ساری دنیا کے انسان مر جائیں، اس کی آنکھیں ختم ہو جائے، ایسی نورانیت ہوگی۔ اور وہ حوریں جو جنت کی ہوگی، معاذ اللہ وہ غالب نے زبردستی جو ہے وہ یہ بات کر دی، اچھی بات نہیں کی۔ غالب کی اور باتیں مجھے اچھی لگتی ہے، اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے کہا تھا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو یہ دل کو بہلانے والی بات نہیں ہے، یہ سچی بات، ہمارا ایمان ہے، قرآن حدیث میں جو آیا ہمارا ایمان ہے، دل کو بہلانے کی باتیں نہیں۔ جو حوریں ہوگی وہ جو کپڑے پہنے گی وہ کپڑے بھی دکھیں گے، وہ جو جسم ہوگا جس کے ہاتھ میں وہ حوریں جس کے قبضے میں ہوگی وہ جسم بھی دکھے گا، حتیٰ کہ حوروں کی ہڈیاں بھی دکھے گی، ہڈی کے اندر جو گودا ہوگا وہ بھی دکھے گا۔ اب دنیا کے اندر اگر کسی کی ہڈی دکھتی ہے تو بری لگتی ہے نا، لیکن اللہ نے حوریں بنائی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ حوریں جب دکھے گی تو بہت اچھی لگے گی۔ ایک ایک جنتی کو اللہ 70 لباس پہنائے گا۔ کتنے لباس؟ یہ وہ 69 کے بعد والا 70 نہیں، میں نے کل بتایا نا آپ کو تو کہ یہ 69 والا نہیں ہے، 69 کے بعد والا 70 نہیں، 71 سے پہلے والا 70 نہیں ہے، یہ 70 کا مطلب کثرت سے لباس پہنائے گا۔ اور جیسے میں نے ابھی 2 کپڑے پہنے،
ایک کرتا ہے, اس کے نیچے بنیان ہے, لیکن میرے یہ کرتے سے بنیان چھپ گیا, ٹھیک, مگر جنت میں اللہ جو لباس پہنائے گا تو پہلا لباس بھی نظر آئے گا, دوسرا بھی نظر آئے گا, تیسرا بھی, جتنے پہنے سب نظر آئے گا. یہ اس کی خوبصورتی ہوگی, یہ اس کی خوبصورتی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, چونکہ بات بہت طویل ہے نا, جنت کا ذکر انشاءاللہ کسی دن اسی پر بات ہوگی کبھی.